السلام علیکم سر. سر ریسنٹلی میں نے پی ایم اے 158 لانگ کورس کا انیشیل انٹرویو پاس کیا ہے اور میں اس کا آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ہمیں ٹائم بتایا گیا تھا 8:30 AM کا. تو میں ٹائم پر پہنچ گیا تھا ادھر. تو میں نے اپنی انٹری کروائی اور پھر جا کے ہال میں بیٹھ گیا. تو ادھر باقی کینڈیڈیٹس بھی بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ٹیسٹ کب شروع ہوگا. تو اراؤنڈ 9 AM وہاں پر سائیکالوجسٹ میم پہنچی اور انہوں نے ہمیں فوراً ٹاپکس بتائے انگلش اور اردو کے. تو انگلش کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ٹائم از منی اور اردو کا ٹاپک تھا انٹرنیٹ کے نوجوانوں پر اثرات. تو ٹائم بہت کم تھا, 2.5 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا. تو اس میں ہم جلدی جلدی کر کے جتنا ہو سکا لکھ لیا تھا اور اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی تھی. تو سر جیسے ہی ہم نے اپنے ایسٹ کے ٹاپکس لکھے تو انہوں نے ہم سے کلیکٹ کر لیے تھے پیجز اور پھر ہمیں ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا تھا اور کہا تھا آپ ویٹ کریں اور بائی ٹرن آپ کو بلایا جائے گا. نیم کے ساتھ ساتھ نمبر آپ کو دیے جائیں گے اور آپ نے بائی نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے. تو میرا جو نمبر تھا وہ تھا 4. تو جو سب سے پہلے بچہ گیا تھا تو اس کا انٹرویو اراؤنڈ 25 منٹس کا ہوا تھا. تو اسی طرح کر کے جب آہستہ آہستہ بچے جانا شروع ہوئے تو جمعے کا دن تھا ویسے بھی, تو ٹائم بہت کم تھا. تو انہوں نے پہلے 2-3 بچوں کا انٹرویو کافی لمبا لیا تھا اور اس کے بعد جیسے جیسے بچے جاتے رہے ان کا ٹائم کم کرتے گئے. کسی کا 10 منٹ میں بھی ہوا تھا تو کسی کا 7-8 منٹ میں بھی چلا گیا تھا. تو میرا جب نمبر آیا تو میں انٹر ہوا. سب سے پہلے میں نے گیٹ کھولا اور میں نے سر سے پرمیشن لی, سر میں آئے کم ان. تو میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہوا. سب سے پہلے میں نے سلام کیا سر کو اور جو سائیکالوجسٹ میم تھی انہیں بھی سلام کیا. پھر سر نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, یو مے سٹ. تو میں بیٹھا اور میں نے سر کو تھینک یو کیا. تو سر نے سب سے پہلے میرے سے سوال کیا ہاؤ از یور لائف گوئنگ. تو سر میں نے سر کو جواب دیا سر گڈ الحمد للہ مائی لائف از گوئنگ ویل. تو سر نے پھر مجھے کہا آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. تو جب میں نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا اس کے بعد سر نے مجھ سے کویشچن کیا کہ آپ اپنی فیملی سے ریلیٹڈ بتائیں مجھے تھوڑا سا کہ آپ کے بردرس کیا کرتے ہیں, آپ کے فادر کیا کرتے ہیں, مدر کیا کرتی ہیں. تو ان سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن لی انہوں نے. پھر میری ہابیز سے ریلیٹڈ پوچھا. پھر اس کے بعد اسپورٹس, پھر فردر باقی اور کویشچنس کیے پرسنل. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا پرپز ہے پاکستان آرمی میں آنے کا, وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی, اور آپ کون سی آرمڈ فورسز میں انٹرسٹڈ ہیں اور کیوں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس کا آنسر میں نے دیا کیونکہ میں پی ایم اے 158 لانگ کورس میں اپلائی کر چکا ہوں اور میرا انٹرسٹ سگنل سائڈ پر ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ جو سگنل آرم فورسز ہیں اس سائڈ پہ میرا زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. اور چونکہ آگے یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے فیوچر پروف فیلڈ ہے جس وجہ سے میں ادھر انٹرسٹڈ ہوں, یہ میں نے انہیں ریزن بھی دی تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے سائیکالوجسٹ میم کے ہینڈ اوور کر دیا. تو میم نے مجھ سے بس 2 ہی سوال کیے تھے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا انہوں نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی, لیکن میں بھی کانفیڈنٹ رہا تھا اور نروس نہیں ہوا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی مدر کی کیا خامی ہے اور اس کو آپ کیسے دور کرنا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی مدر کی کیا خوبی ہے. بس یہ 2 سوال کیے تھے لیکن میں اس سوال سے پریپیئرڈ نہیں تھا. پھر بھی میں نے جو اس انسٹنٹ ٹائم پر نیچرل ریئیکشن میرا آیا جو مجھے اس وقت سوٹیبل لگا تھا وہ میں نے انہیں آنسر کر دیا تھا اور کانفیڈنٹ ہو کر آنسر کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے اتنا انہیں بتایا. پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ کا انٹرویو ہو گیا آپ جا سکتے ہیں. پھر میں جا کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گیا تھا اور ہمیں ان اسٹوڈنٹس جو کینڈیڈیٹس تھے نا جن کا بھی انٹرویو رہتا تھا ان سے ہمیں سیپریٹ کر دیا تھا. ہم دوسرے ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے. تو باری باری کینڈیڈیٹس آتے گئے, انہوں نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہم سے. کسی سے جنرل نالج سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھا تھا کہ جو رشیا یوکرین وار ہے اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے. کسی سے وہ پرسنل کویشچن بھی کیے ہوئے تھے گرلس سے ریلیٹڈ اور دوسرے. تو وہ کویشچنس بھی کیے تھے. باقی کرنٹ افیئر میں یہی پوچھا تھا زیادہ جو ہاٹ ٹاپک تھا ادھر رشیا یوکرین وار. اور
چند بچے تھے جن سے اسٹریٹ آف ہارموز اور ایران یو ایس سے وار سے ریلیٹڈ پوچھا تھا. باقی اگر ہم بات کریں جنرل نالج کی تو ادھر انہوں نے بچوں سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ پوچھے تھے, انڈیا کا پرائم منسٹر کون ہے, اور ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ. اور جب بچوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور سارے بچے آ کے بیٹھ گئے تو رزلٹ اناؤنس کیا گیا, اور ہم 17 کینڈیڈیٹس تھے اور الحمد للہ سے ہم جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے سب پاس ہو گئے تھے. اور ہمیں آئی سی ایس بی کے فارم دیے گئے تھے, اپلیکیشن فارم, تو ہمیں وہ سبمٹ کروانے تھے ود ان 2 days, اور آن لائن فارم بھی فل کرنا تھا. تو پھر میں نے اپنا کیا کہتے ہیں آئی سی ایس بی فارم فل کیا, پھر ساتھ میں اسے جمع بھی کروا دیا تھا. تو اور میں آپ کو یہی ایڈوائس دینا چاہوں گا جو اسٹوڈنٹس ابھی انیشیل انٹرویو دینا چاہتے ہیں اور ابھی ان کا رہتا ہے, تو آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے, اور جو سوال آپ کو آتا ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے اس کا آنسر. جس سوال کا آنسر آپ کو آتا ہے آپ نے اسے ضرور بتانا ہے, اور جو آپ کو نہیں آتا آپ نے اس پہ سوری سر کہہ دینا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر اسٹک ہوئے اور آپ اس کا آنسر نہیں دے پائے تو آپ کا امپریشن خراب ہوگا. اور آپ نے جب انٹر ہونا ہے تو آپ نے بی کانفیڈنٹ رہنا ہے تاکہ آپ کا امپریشن پہ بنا رہے, کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اور آپ نے اپنا سوٹ بہت اچھے سے سلیکٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کے جو اوور آل لک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو مارکس دیے جاتے ہیں. آپ نے پراپر کٹنگ کروا کے ٹریمنگ کروا کے جانا ہے, اور ایک پراپر سا ڈریس پہننا ہے. اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کوٹ نہ پہنیں, کیونکہ میری یہ مسٹیک تھی, میں کوٹ پہن کر گیا تھا. اور آپ کو جیسے پتہ ہے ابھی گرمیاں چل رہی ہیں, تو گرمی کے موسم میں ہم جب کوٹ پہن کے آتے ہیں تو یہ اچھا امپریشن نہیں اس کا آتا کہ گرمی کا موسم ہے اور ہم نے کوٹ پہنا ہوا ہے. آپ سمپلی پینٹ شرٹ اور ٹائی پہن کر جائیں, اور کانفیڈنٹ ہو کر اور تحمل سے آرام سے آپ ان کو آنسر کریں. ٹھیک ہے, وہ آپ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے ریلیکس ہو کر انٹرویو دینا ہے. ٹھیک ہے, تو میری طرف سے آپ سب کو یہی ایڈوائس تھی, اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ نے اچھے سے انٹرویو دینا ہے اپنا, اور بس اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرتا رہے. تو میرا بس یہی ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اوکے, پھر اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پی ایم اے 158 لانگ کورس کا انیشیل انٹرویو زیادہ ٹف کر دیا گیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ سے 20 سے 25 منٹ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ آن ایوریج 10 سے 15 منٹ کا انٹرویو ہو رہا ہے. اس میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ انٹرویو فارم فل کرتے ہیں, اس کے بعد ایسے رائٹنگ ہوتی ہے انگلش اینڈ اردو کی, اینڈ دین آپ کا انٹرویو سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ شوکنگ نیوز یہ ہے کہ 30% اسٹوڈنٹس کو انیشیل انٹرویو میں پاس کیا جا رہا ہے, لیکن پرو جینیئر اسٹوڈنٹ آپ کو اس پرابلم کی سولوشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے. آپ کو ملیں گے 153 پی ایم اے لانگ کورس سے لے کر 157 پی ایم اے لانگ کورس تک جتنے بھی انگلش اور اردو کے اندر ایسیز آ چکے ہیں, اور اس میں سے ٹاپ 20 موسٹ ریپیٹڈ ایسیز پراپر فارمیٹ کے ساتھ سولڈ ہوئے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موسٹ ریپیٹڈ کوسچن جو انٹرویور پوچھتا ہے اس کا آنسر کیسے دینا ہے, میرٹس اندر ڈی میرٹس, وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی, ہر کوسچن کا آنسر پراپر فارمیٹ کے ساتھ لکھ کر پرو جینیئر اسٹوڈنٹ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گے 157 پی ایم اے لانگ کورس کے جتنے بھی ریکمینڈڈ اسٹوڈنٹس تھے, انٹرویور نے ان سے کیا کیا کوسچنس کیا اور انہوں نے کیسے کیسے آنسر دیا, آپ کو یہ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا جائے گا. تمام نوٹس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے 40 میرٹس اینڈ ڈی میرٹس جو کہ آئی ایس ایس بی میں بھی کام آئیں گے, اور ساتھ میں ریکارڈر لیکچرز جس میں ڈریسنگ سینس اور سٹنگ پوسچرز کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کی فی ہے صرف اور صرف 700. ابھی ہمارے گیون نمبر پر ٹیکسٹ کریں, ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹا ٹرانسفر کر دیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.